اخبارات کی چیختی چلاتی سرخیوں نے فضا کو مسموم کر دیا تھا۔ اس کی آلودگی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ لوگ کھلم کھلا حکومت کو گالیاں دے رہے تھے۔ اگر کسی نے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ یہ غیر ملکی سازش ہے اور تربیت یافتہ تخریب کاروں کے ہاتھوں انجام پائی ہے، ڈاکو اس طرح تنظیم کے ساتھ ایک اور واضح منصوبہ بندی لے کر تخریب کاریاں نہیں کیا کرتے، تو لوگوں نے اس کی بات ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ سرکاری اہلکار حکومت سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اپوزیشن کو گالیاں دیتے رہے۔ اپوزیشن والوں نے سرکار پر لعن طعن شروع کر دی اور راہ نے اپنا الو سیدھا کر لیا۔ گپتا اس وقت دہلی کے ایک سیف ہاؤس میں بیٹھا تھا جب اسے وڈیرا سولنگی کے تازہ کارناموں کی اطلاع دی گئی۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا، کیونکہ اسے افسران نے وڈیرا سولنگی سے متعلق کبھی اچھی رائے قائم نہیں کی تھی۔ لندن میں سولنگی سے ملاقات، مذاکرات اور پھر معاملات طے پانے سے متعلق اس رپورٹ میں اس نے پیش کیا تھا کہ اس کے ڈی جی کے ریمارکس کے بڑے مایوس کن تھے۔ اس نے رپورٹ پڑھنے کے بعد گپتا سے کہا تھا کہ گپتا جی، آپ بڑے خوش فہم دکھائی دیتے ہیں۔ سر، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اس گدے سے ہم اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں، بس اس پر تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ گپتا نے اس کے طنز کو محسوس کرتے ہوئے جواب دیا تھا، بھگوان کرے آپ جو کہہ رہے ہوں صحیح ہو، لیکن ابھی تو ہم صرف محنت ہی کر رہے ہیں، ادھر سے کچھ حاصل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ 2-3 ماہ بعد ایک آدھ دھماکہ کر کے کیا ہم کشمیر کا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ ارے گپتا جی مہاراج جانے، میں معذرت چاہتا ہوں سر، ممکن ہے آپ کا ماضی کا تجربہ زیادہ خوشگوار نہ رہا ہو۔ میں نے اس علاقے میں تو زیادہ آپریٹ نہیں کیا، لیکن میں نے سمجھا ان لوگوں کو استعمال کرنا کچھ اتنا مشکل نہیں۔ ارے چند سکے، شراب اور زیادہ سے زیادہ عورت، اس سے زیادہ کیا قیمت ہے ان کی؟ مجھے تو سر حیرت ہوتی ہے کہ آج تک یہ ملک قائم کیسے رہا۔ گپتا نے کہہ دیا۔ گپتا جی آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور غلط میں بھی نہیں کہہ رہا۔ آج بھی اگر ہمارے اور ان کے درمیان سے یہ ISI نکل جائے تو میں دیکھتا ہوں ابھی آپ کا پالا ان لوگوں سے نہیں پڑا۔ بڑے سخت جان لوگ ہیں، بہرحال ویٹ اینڈ سی، دیکھیں پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ ڈی جی نے دہلی کی مخصوص زبان میں آخری فقرہ بہت چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ پہلے تو گپتا کو ڈی جی کا اندازہ صحیح دکھائی دینے لگا تھا، کیونکہ جس طرح سولنگی نے اسے کہا تھا کہ وہ جاتے ہی کام شروع کروا دے گا، وہ کچھ تو ہوا ہی نہیں تھا۔ آج 10واں دن اس کی روانگی کو ہو رہا تھا۔ گپتا نے اپنے رزق پر اسے اچھی خاصی ادائیگی بھی کر دی تھی۔ اس کا کام کرنے کا اپنا منفرد طریقہ کار تھا۔ وہ ایجنٹ پر اس کی توقع سے زیادہ نوازشات کر کے حسب منشا نتائج حاصل کرنے کا قائل تھا، جبکہ اس کے ہمکار کچھ کنجوسی سے کام لیتے تھے۔ گپتا کا تعلق تو کھتری فیملی سے تھا، لیکن خلاف فطرت وہ بڑا شاخرچ واقعہ ہوا تھا۔ راہ کی آڈٹ برانچ نے اس کے نام کی گید سرخ حاشیہ لگایا ہوا تھا، لیکن اس کے کارناموں نے سب کے منہ بند کیے ہوئے تھے۔ وہ پاکستانی ڈیسک کا انچارج ہونے کے ساتھ ساتھ لندن میں بیٹھ کر اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے معاملات سے ڈیل کر رہا تھا، اور اس نے ہمیشہ ایجنسی کو توقع سے بڑھ کر بہترین نتائج دیے تھے۔ ڈی جی جو ایک ڈپلومیٹ کے روپ میں چند روز سے یہاں آیا ہوا تھا تاکہ لندن میں بیٹھ کر سولنگی کی سرگرمیوں کو مانیٹر کر سکے، اور مایوس ہو کر واپس جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ جب اسے دہلی سے یہ خوشخبری موصول ہوئی، عین ان لمحات میں کہ اس کے دفتر میں وہ ٹیلی میسج لیے داخل ہوا جس پر ان وارداتوں کی تفصیلی رپورٹ تھی، اور وڈیرا سولنگی کی طرف سے یہ پیغام بھی کہ ابھی تو اس نے صرف ٹریلر چلایا ہے، اصل فلم نہیں چلی۔ جب وہ اصل فلم چلائے گا تو گپتا کو بھی حیران کر دے گا۔ میں نہ کہتا تھا سر کہ یہ بڑے کام کا گدھا ہے۔ گپتا نے کمرے میں داخل ہو تو ہی خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، ویل ڈن گپتا، ویل ڈن۔ اس نے بے اختیار گپتا کو داد دی۔ سر، ایک مرتبہ میڈم للتا کا قرب حاصل کرنے والا اس کے سیر سے کیسے بچ سکتا ہے؟ للتا کا زہر جس کی رگوں میں اتر جائے نا سر، وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مرد جو ایک مرتبہ اسے مل لے، اس کی دوبارہ صحبت کے لیے بولا ہو جاتا ہے۔ بالکل پاگل۔ ابھی تو میں نے للتا والا پتہ نہیں کھیلا سر، ابھی آگے دیکھیے میں کیا کرتا ہوں۔ اگر میں نے آپ کی تھیوری غلط ثابت نہ کر دی تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بس اب زیادہ اونچے بھی نہ اڑو، اور ہاں، 3 دن سے میں یہاں جھک مار رہا ہوں، اور تمہاری میڈم للتا، اسے کیا صرف ملکی مہمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ارے یار گپتا، ٹھیک ہے بھائی، گھر کی مرغی دال برابر، لیکن کم از کم مہمانداری کے آداب تو نہ بھولا کرو۔ ارے بھائی، اتنی بڑی خوشخبری کیا للتا کے ساتھ شیئر نہیں کراؤ گے؟ کہاں ہے وہ؟ ابھی پیرس سے واپس نہیں لوٹی کیا؟
ڈی جی نے للتا کے ذکر پر چونک کر کہا، میں نے جان بوجھ کر اسے مطلع نہیں کیا سر، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہاں ہوں اور وہ لندن سے باہر چلی جائے؟ وہاں بھی وہ بڑا اہم کام کر رہی ہے، آج کل وہ مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں نا، ان کی خدمت کر رہی ہے۔ بیچاری سر، ان لوگوں کے مذہبی محاذ کو گرم رکھنا زیادہ ضروری ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ اپنے مولانا صاحب تو خدمت کروانے کے کچھ زیادہ ہی عادی ہیں۔ گپتا نے اسے مطلع کیا، یار گپتا بہت اچھی بات ہے، دیش پہلے اور باقی سب کچھ بعد میں، لیکن ہمیں بھی کچھ اہمیت دیا کرو۔ ڈی جی نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ماری، رائٹ سر، ابھی لیجئے۔ گپتا نے مسکراتے ہوئے دوسرے کمرے کا رخ کیا۔ 5 منٹ بعد وہ فوراً للتا سے مخاطب تھا، جسے اس نے بطور خاص یہ خوشخبری سنائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی تھی کہ فی الوقت مولانا صاحب کی خدمت پر کسی اور لڑکی کو مامور کر کے وہ ڈی جی صاحب سے یہ خوشی شیئر کرنے کے لیے فوراً لندن چلی آئے، اور وہ دوپہر کی فلائٹ سے للتا آ گئی۔ ساری رات لندن کی مضافاتی بستی میں موجود راہ کے سیف ہاؤس میں شراب اور شباب کے دور چلتے رہے۔ بہت عرصے بعد راہ نے یہ معرکہ سر کیا تھا، ان کے لیے یہ معمولی خوشی نہیں تھی۔ اگلے روز دہلی روانگی سے پہلے ڈی جی نے میڈم للتا اور گپتا جی کے لیے خصوصی فنڈز کی رقم میں ان کے خلاف توقع بہت زیادہ اضافہ کر کے دونوں کے دل مول لیے تھے۔ میڈم للتا نے ان کی روانگی کے فوراً بعد گپتا جی سے شکوہ کے انداز میں کہا تھا، دیش داسیوں کی خدمت کا موقع اسے اتنا کم کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ کیا صرف دیش دشمنوں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے؟ جواب میں گپتا نے زوردار کہکہ بلند کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ چلو تمہارا یہ شکوہ آج ہی دور کیے دیتے ہیں، اس نے ہنستی ہوئی للتا کے گال پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ وڈیرا سولنگی نے سائیں لوگ کے آستانے پر چند روز بسر کرنے کے بعد بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس کی توقعات سے بڑھ کر ہوشیار اور معاملہ فہم ہے۔ بیٹے کے ہاتھوں باپ کے قتل کی فلم بنانے کا آئیڈیا اس کے شیطانی ذہن میں اچانک ہی آیا تھا، اور اس نے اس فلم کو بڑی کیسٹ پر منتقل بھی کر لیا تھا۔ یہاں کر اسے احساس ہوا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اتنا زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سائیں لوگ جس تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، عین ممکن تھا کہ وہ اسے کبھی پھلانگ کر نکل جاتا، لیکن اس امید تھی کہ اب یہ شکار کبھی اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کی فلم کی موجودگی میں اس کا بچ نکلنا ناممکن تھا۔ وڈیرا سولنگی نے مستقبل میں پیش آئندہ کسی بھی خطرے کی پیش بندی پر خود کو دل میں دوبارہ داد دی۔ اس روز جب لوگ سائیں نے اس کی ملاقات ماڈل خانم سے کروائی تھی، وڈیرا سولنگی کو ایک مرتبہ پھر میڈم للتا یاد آ گئی۔ خانم کے ناز انداز اسے خاصے ملتے جلتے تھے۔ اپنی خلیفہ وڈیرا سائیں لوگ نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، تب تو ہمارے لیے زیادہ قابل احترام ہوئی نا آپ؟ سولنگی نے خانم کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری، سائیں جی کا کرم ہے وڈیرا سائیں، ورنہ میں بیچاری کس قابل؟ خانم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے سارے جسم کو ہلاتے ہوئے کہا، مستقبل میں ہم اچھے دوست ثابت ہوں گے۔ سولنگی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے خانم نے گرم جوشی سے تھام لیا۔ وڈیرا سائیں، آج اس دوستی کا آغاز ہو جائے گا، آج کی محفل اس دوستی کے نام پر ہی سجاتے ہیں۔ خانم کوئی بندوبست کرو نا بابا، ہمارے وڈیرا سائیں آئے ہوئے ہیں۔ اس نے خانم کی طرف دیکھ کر مخصوص اشارہ کیا۔ جو حکم سائیں جی، آپ وڈیرا کو آج شام ہماری طرف لے آئیے نا، ہمارے بھی بھاگ جاگ اٹھیں گے۔ خانم نے وڈیرا کی طرف دیکھ کر جنسی سا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے، آج آپ کے طرف آتے ہیں۔ وڈیرا سولنگی نے سر ہلایا۔ کمرے میں وہ تینوں موجود تھے۔ سائیں لوگ کے کارندے اس کی ایک طرف اور مطلب سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کب انہیں سائیں لوگ کی بات میں مداخلت کرنی ہے اور کب نہیں کرنی۔ جب تک خانم سائیں لوگ کے ساتھ رہتی، اس کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ خانم اور وڈیرا کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، جس دوران وڈیرا سولنگی نے اندازہ لگایا کہ خانم کی حیثیت کو ایک ماڈل کی گرل کی ہے، لیکن سیاستدان اور خصوصاً صنعت کاروں کے ایک بڑے طبقے میں وہ خاصی مقبول ہے۔ اس کی اس خوبی کو کیش کروانے کا ایک شیطانی منصوبہ اس کے ذہن نے تیار کر لیا تھا۔ اب وہ خانم کے ذریعے گپتا کی اگلی خواہش پوری کرنے جا رہا تھا۔ اس نے خانم کے ذریعے شہر کے مشہور صنعت کار سیٹھ ہانڈی والا کو اغوا کر کے تاوان حاصل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ سیٹھ ہانڈی والے کا ذکر اس نے یوں ہی گھما پھرا کر کیا، اور جلدی اندازہ لگا لیا کہ وہ خانم کا مستقل گاہک ہے۔ میڈم خانم کی حیثیت ماڈل گھر سے زیادہ ایک سپلائر کی تھی۔ اس کی عمر اب قریباً 40 سال ہو رہی تھی، اس لیے اسے اپنے پرانے پیشے کو خیرآباد کہہ دیا تھا، لیکن اس کی شہرت اسی حوالے سے تھی۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ اس شہر کی کوئی بھی بڑی ماڈل خانم کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ اس نے بڑا مضبوط جال پھیلایا ہوا تھا۔ تمام مشہور ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کے ڈائریکٹر سے اس کے گہرے جسمانی تعلقات رہے تھے، اور انہیں اس نے اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا۔
عموماً ہر ماڈل اس کے ذریعے متعارف ہوتی تھی۔ اپنے گھروں سے ٹی وی، فلم اور ماڈلنگ کے شوق میں بھاگ کر آنے والی لڑکیوں کی بہترین اور محفوظ پناہگاہ خانم کا گیسٹ ہاؤس تھا۔ یہ گیسٹ ہاؤس اس کی ذاتی ملکیت تھا، جہاں بظاہر تو ملازمت پیشہ عورتیں قیام پذیر تھیں، لیکن اس کی اصلیت کا علم شہر کے وی آئی پی کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ کبھی اگر پولیس کو اس گیسٹ ہاؤس پر ہونے والی کسی سرگرمی کی اطلاع ملتی تو اسے دبا دیا جاتا۔ آج تک کسی پولیس افیسر نے یہاں چھاپہ مارنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ جس کسی نے ایسا خیال بھی ظاہر کیا، اس کا تبادلہ فوراً ہی کسی دور دراز مضافاتی علاقے میں کروا دیا جاتا۔ گیسٹ ہاؤس کے دونوں دروازوں پر ایک پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکار تعینات تھے، اور بظاہر یہی تاثر ملتا تھا کہ یہاں سوائے مکینوں کے اور چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی اخباری نمائندے نے کبھی ادھر کا رخ کیا تو اسے یہ گارڈ اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اور اس بات کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ یہاں کسی لڑکی کی زبان سے کوئی اندر ہونے والی پر اسرار سرگرمیوں کے متعلق ایک لفظ بھی نکلوا سکے۔ خانم اس شہر کی مشہور سوشل ورکر تھی۔ اس کے پاس حسن، جوانی اور دولت تینوں نعمتیں موجود تھیں، اور ان کا موقع محل مناسبت سے اس سے زیادہ بہترین استعمال اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ گیسٹ ہاؤس خانم کا بڑا مضبوط ہتھیار تھا۔ اس پر جب بھی کوئی حملہ ہوتا اس ہتھیار سے اسے پسپا کر دیتی۔ اس نے جان بوجھ کر یہاں منتخب لڑکیوں کو ہی جگہ دی تھی۔ ان میں غالب تعداد یہ تھی جو شو بزنس میں اپنا نام کمانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ انہیں شو بزنس میں خانم لائی اور اس کے لیے سب کچھ وہ کر رہی تھی۔ خانم کے نزدیکی حلقوں میں اس سے متعلق ایک عجیب و غریب عادت کا ذکر بھی کیا جاتا تھا۔ وہ بلا کی تشدد پسند تھی۔ کسی بھی لڑکی کو اپنے ہاتھوں مار کر اسے عجیب قسم کی لذت کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے اپنے پاس ایک ہنٹر رکھا ہوا تھا جس کا وہ موقع محل کی مناسبت سے استعمال کرتی رہتی تھی۔ جب ایک مرتبہ اسے ایک اخبار نویس نے اس عادت سے متعلق سوال کیا تو ایک لمحہ ہچکچائے بغیر خانم نے جواب دیا کہ اگر وہ لڑکیوں پر سختی نہ کرے تو وہ کوئی بھی گول کھلا سکتی ہیں، اور اسے ایک طرح لڑکیوں کی گارڈین کی حیثیت حاصل ہے، لہٰذا وہ انہیں ڈسپلن کا پابند ضرور رکھتی ہے۔ البتہ مار پیٹ سے متعلق جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں۔ اس نے سوال کرنے والے اخبار نویس کے انتہائی قریب ہو کر اسے یہ سوال کیا تھا، کیا وہ اسے تشدد پسند دکھائی دیتی ہیں؟ اخبار نویس بس ایک لمحے کی انتہائی قربت سے قریباً بکھلا گیا تھا، بے اختیار اس کے منہ سے نہ نکل گیا، یہی سچ ہے، یہی لکھنا۔ اس نے اخبار نویس کے کانوں میں سرگوشی کی اور دفتر پہنچنے سے پہلے اس کی جیب تک ایک لفافہ بھی پہنچا دیا۔